وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کی کائنات خالق کی کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم کو جہاں پوری کائنات سے زیادہ حسن عطا فرمایا، اسی طرح اللہ رب العزت نے وہ تمام اوصاف و خصائل جو کائنات کے اندر کسی کو بھی عطا فرمائے، ان کی حقیقت اور ان کی اصلیت اور ان کا کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہیں، کائنات میں سب سے زیادہ سخی ہیں، اور کائنات میں سب سے زیادہ بہادر ہیں. جس طرح اللہ نے آپ کو حسن عطا فرمایا، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق بھی عطا فرمایا اور بہادری بھی عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ بہادر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے مواقع ملتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک جانب سے رات کے وقت بڑی شدید آوازیں آ رہی تھیں. اب لوگ اس آواز کی وجہ سے خوف زدہ ہونے لگے کہ پتہ نہیں یہ کس طرح کی آواز ہے، کیوں آواز آ رہی ہے. تو جب لوگ اس جانب جانے لگے تو دیکھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اس جانب سے ہو کے واپس آ رہے ہیں. کہ جس طرف سے لوگ خوف زدہ ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے کا پتہ کر کے واپس آ چکے اور ارشاد فرمانے لگے کوئی بڑی بات نہیں ہو رہی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ بہادر ہیں، اور پھر پوری کائنات والوں کو بہادری کا درس دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے سب سے بہترین امت قرار دیا ہے، لیکن اس امت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ ہم بطور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، ہمارے لیے کچھ ذمہ داریاں ہیں. یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، کہ کفر ایک پوری جماعت ہے. جب بھی کسی کافر کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو تمام کفار اکٹھے ہو جایا کرتے ہیں اور مسلمانوں کی مخالفت کے لیے جمع ہو جایا کرتے ہیں. لیکن مسلمان، انہیں بھی جمع ہونے کی ضرورت ہے، انہیں بھی اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، انہیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، انہیں بھی جہاد کی ضرورت ہے. اگر آپ انگریز فلسفر کا، جتنے فلسفی حضرات ہیں انگریز، جب ان کی کتب کا مطالعہ کیا جاتا ہے
جب ان کو دیکھا جاتا ہے تو سب سے زیادہ جس بات کا خوف انگریزوں کو، غیر مسلموں کو مسلمانوں کی طرف سے لاحق رہتا ہے وہ جذبہ جہاد ہے. لیکن جب ہمارے دلوں سے اس چیز کو ختم کر دیا جائے گا اور ہمارے اندر سے وہ جہاد کا جذبہ نکال دیا جائے تو پھر اسلام کمزور ترین اسلام باقی بچے گا. اسلام کی قوت اور طاقت جذبہ جہاد کے اندر مخفی ہے. اور پھر ہر ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جس طرح اپنا خیال رکھتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک، اور ایک اس طرح دوسرے الفاظ میں ملتے ہیں احب لاخیک ما تحب لنفسک، کہ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی لوگوں کے لیے پسند کر. اور دوسرے لفظ یہ ملتے ہیں، فرمایا کہ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر. جب ہم اپنے لیے تو آزادی کو پسند کریں لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آزادی کے بارے میں نہ سوچیں تو پھر ہماری آزادی کہاں کی آزادی رہی؟ ہمارا حق تو یہ ہے کہ ہم خود صحیح طریقے سے دین سیکھیں، پھر لوگوں تک دین کو پہنچائیں. جب خود دین سیکھیں گے، جب لوگوں تک صحیح طریقے سے دین پہنچائیں گے، جب ہمارے بادشاہ، جب ہمارے وزراء دین والے ہوں گے تو ہر طرف دین نافذ ہو جائے. دین کے نفاذ کے لیے جو سب سے لازمی امر ہے وہ بڑے لوگوں کا، وزراء اور امراء کا، جو ہمارے قاضی القضات ہیں، جو ہمارے چیف جسٹس حضرات ہیں، جو ہمارے فوج کے بڑے عہدیدار ہیں، ان سب کے لیے دیندار ہونا بہت ضروری ہے. کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پکے عاشق ہوں گے، جب ان کے دلوں کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی تو پھر ہر طرف اسلام اور دین پھیلتا چلا جائے گا. ہم کوششیں یہی کرتے ہیں، ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسلام کا نفاذ ہو، اسلام پھیلے، لیکن ہم کام وہ کرتے ہیں جو اسلام کے مخالف ہوتے ہیں. جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بچے کو دین کی طرف لے آؤ تو دین کی طرف لانے کی وجہ سے اس کے دل کے اندر یہ وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے دل کے اندر یہ خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرا بچہ تو اگر دین پڑھ جائے گا تو کمائے گا کہاں سے؟ ارے یار تو اللہ رب العزت کی رحمت پہ بھروسہ تو رکھ، تو صحیح طریقے سے خود بھی غلام مصطفیٰ بن، اپنی اولاد کو بھی غلام مصطفیٰ بنا، پھر دیکھ کہ تیری ساری نسلیں اللہ رب العزت ان کو عزت عطا فرمائے. عزت اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رکھی. جب ہمارے دلوں سے، جب ہمارے اعمال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ختم ہو گئی تو پھر ہم انگریزوں کے غلام ہونا شروع ہو گئے. میں انگریزن پڑھ رہا تھا کہ انگریزوں نے 100 سال، 125 سال یہاں بر صغیر پاک و ہند پہ حکومت کی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ 80 سال کے قریب ہونے کو ہے پاکستان بنے ہوئے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے دلوں سے ابھی تک انگریزوں کی غلامی ختم نہیں ہوئی. ابھی تک ہمارے اندر وہ انگریزوں کے رسم و رواج چل رہے ہیں، ابھی تک ہمارے دلوں کے اندر انگریزوں کی حکمرانی چل رہی ہے، ہماری تہذیب و ثقافت کے اندر انگریزوں کی حکمرانی چل رہی ہے، ہمارے قانون و قواعد کے اندر انگریزوں کی غلامی چل رہی ہے. جب ہم انگریزوں کی غلامی سے نکلیں گے تو پھر اللہ رب العزت ہمیں آزادی عطا فرمائے. لیکن ہم کب آزادی چاہتے ہیں؟ ہم تو آزادی چاہتے ہی نہیں ہیں. کیا ہماری فکر و نظر، کیا ہماری سوچ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آزادی طلب کرتے ہیں؟ اگر ہم کبھی زبان و بیان سے یہ کہہ بھی دیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں، ہم انگریزوں کے غلام نہیں ہیں، لیکن ہمارا عمل و کردار اس بات کا گواہ بن جاتا ہے کہ تم انگریزوں کے غلام.
کہ ہمارا ایک ایک عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر مسلمانوں والی کوئی خصلت نہیں پائی جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگ ان لوگوں نے محنتیں اسلام کو پھیلایا, اسلام کے لیے قربانیاں دی. میں پڑھ رہا تھا کہ سلطان عبد الحمید ثانی جب اس کے پاس یہود آئے اور آ کے کہنے لگے کہ 5 لاکھ اس وقت کا جو ان کا سکہ تھا کہ یہ لے لو اور ہمیں فلسطین کی ایک جگہ پہ یہودیوں کو آباد کرنے کی اجازت دے دی جائے. ایک مرتبہ آئے سلطان عبد الحمید ثانی, آپ نے انکار کر دیا. پھر وہ دوسری مرتبہ آئے, تیسری مرتبہ, 11 مرتبہ سلطان عبد الحمید ثانی کے پاس آئے. تو آخری مرتبہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ اگر مجھے دنیا بھر کا سونا بھی لا کے دے دو تو پھر بھی میں اسلام کی مخالفت کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ ہمارے بادشاہ تھے, وہ اسلامی سلطنت کے رہنما تھے. باوجود اس کے کہ کمزوریاں آ چکی تھیں, لیکن اس کے باوجود اللہ نے انہیں اتنی غیرت عطا فرمائی تھی, اتنی عزت عطا فرمائی تھی. لیکن جب ہم غیروں کے در پہ جا کے, غیر مسلموں کے در پہ جا کے اپنا بھیک مانگنے والا کٹورا اٹھا کے در تک پھریں گے تو پھر کیا ہم کسی کے سامنے اونچی آواز سے بولنے والے ہوں گے؟ کیا ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت ہوگی کہ ہم کسی کو للکار سکیں؟ کیا ہم گفتگو کرنے کے قابل ہوں گے؟ ہمارے اندر تو اتنی ہمت اور طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو صحیح طریقے سے للکار سکیں, کسی کو ڈانٹ سکیں. جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیت المقدس پہ حملہ کیا, اس وقت یہودیوں کی یہ کسٹڈی میں تھا, تو جب آپ نے حملہ کیا تو وہ یہود خود کہنے لگے کہ تم اس کو کبھی فتح نہیں کر سکتے. تو اس وقت مسلمانوں کے سپہ سالار امین الامہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ فرمانے لگے بھائی کیا وجہ ہے, کیوں ہم اس کو فتح نہیں کر سکتے؟ تو وہ یہودیوں کے جو بڑے رہنما اور مذہبی رہنما تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنی بڑی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے کہ اس شہر کو فتح کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوگا اور فاروق اعظم ہوگا. تو جب تک فاروق اعظم نہیں آئے گا اتنے تک یہ شہر فتح نہیں ہوگا. تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ پھر تیار ہو جاؤ, یہ شہر فتح ہو چکا ہے. اس لیے کہ اب جو سپہ سالاری ہے وہ تو میرے پاس ہے, لیکن ہمارا امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. جب پادریوں نے دیکھا وہ ساری خاصیتیں, وہ سارے عادات و خصائل جو ان کی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے تھے, جب انہوں نے دیکھا تو اسی وقت انہوں نے اپنے شہروں کے دروازے کھول دیے. اسلام اپنی طاقت اور پاور رکھتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم پہلے سچے پکے مسلمان تو بنے, ہم پہلے حقیقی طور پہ اسلام والے تو بنے. جب ہم اسلام والے بنیں گے تو پھر اسلام ہماری سپورٹ کرے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں, وہ تھوڑے سے صحابہ لیکن مخلص تھے, دین سے محبت کرنے والے تھے. صحابہ تھوڑے تھے لیکن مخلص تھے, دین سے محبت کرنے والے تھے. تو تھوڑے سے صحابہ اتنے زیادہ کافروں پہ بار بار غالب آتے تھے. کوئی ایک موقع ایسا نہیں آیا کہ جہاں اسلام کو رسوائی اور پسپائی نصیب ہوئی ہو. آج بھی اسی عمل کی ضرورت ہے.
کہ ہم مسلمان ہونے کی ناطے ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بنیں، ہم صحیح طریقے سے دیندار بنیں، ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے دین پڑھائیں۔ جو ہر روز اسلاموں پہ، مسلمانوں پہ اور اسلام والوں پہ ظلم کیا جاتا ہے، کبھی دیکھتے ہیں تو مسجد اقصیٰ پہ ظلم کیا جا رہا ہے، کبھی دیکھتے ہیں تو برما پہ ظلم کیا جا رہا ہے، کبھی دیکھتے ہیں تو کشمیر پہ ظلم کیا جا رہا ہے، رہتے ہر جگہ پہ جہاں جہاں مسلمانوں کے قریب غیر مسلم ہیں وہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کرتے رہتے۔ یہ تو کافروں کی پہلے سے چال تھی کہ یہ فاقہ کا اس موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو کہ مسلمانوں سے جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے، اور وہ اپنے اس قانون کے اندر، وہ اپنے اس قاعدے کے اندر کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر مسلمان آج کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر مسلمان آج دنیا پہ حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، تو حکمرانی کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ پہلے ہم سچے پکے غلام مصطفیٰ بنے، پہلے ہم سچے پکے مسلمان بنے، پھر اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کریں۔ جس جانب مسلمان چلتے جائیں گے اللہ فتح نصیب فرماتا ہے، جس جانب ہماری گزرگاہ بنتی جائے گی، جس جانب سے، جس راہ سے غلام مصطفیٰ گزرتا جائے گا، اللہ اسی جانب رحمت نازل فرماتا جائے گا، فتوحات نصیب فرماتا جائے گا۔ لیکن فتوحات کے لیے، اسلام کی کامیابی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم مسلمان بنیں، پہلے ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر حقیقی اسلام رائج ہو۔ کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ ہمارے جو بڑے لوگ ہیں، جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ بڑے ہیں نہیں، جن کو ہم بڑا سمجھتے ہیں، جن کی ہم بات مانتے ہیں، کیا وہ اسلام والے ہیں؟ تو پھر ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ جتنا کسی کے پاس اختیار ہے، جتنی کسی کے پاس طاقت ہے، حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ رب العزت کسی کو کوئی بندہ برائی دیکھے اور اگر اس کے پاس طاقت ہو ہاتھ سے روکنے کی، تو وہ اس برائی کو ہاتھ سے روکے۔ اور دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ پھر اگر کسی آدمی کے پاس ہاتھ سے برائی روکنے کی طاقت نہیں، تو وہ زبان سے برائی پہ روکے۔ اور فرمایا ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ کم سے کم دل کے اندر برا اس کو ضرور جائے۔ اب ہمارے تو دل ہی اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہم اس بات کو دل سے برا جاننے کے لیے بھی راضی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے طاقت عطا فرمائی ہے، جنہیں ہمت عطا فرمائی ہے، تو ان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ ہمت کریں، طاقت کریں اور اسلام کی سپورٹ کریں، مسلمانوں کی سپورٹ کریں، مسلمانوں کی مدد کریں۔ اور وہ لوگ جن کے پاس زبان و بیان کی طاقت ہے، تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ زبان و بیان سے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلائیں۔ اور اسلام کا اور ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ بندہ کم سے کم دل سے تو برا جانے۔ اس لیے آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم پہلے صحیح مسلمان بنیں۔ جب میں اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا تھا تو مجھے ایک دوست کہنے لگے، بھئی ہم پہلے دین کا کام تو کریں، پہلے اسلام کا کام تو کریں، جب ہم اسلام کا کام کریں گے تو پھر یہ ساری باتیں کر سکیں گے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ پہلے ہم صحیح طریقے سے مسلمان تو بنے، جب ہم صحیح مسلمان بن گئے تو پھر اسلام کے اندر اور مسلمانی کے اندر یہی تو بات ہے کہ پھر اللہ ہمیں جذبہ جہاد نصیب فرمائے اور پھر ہم ڈٹ کے مقابلہ کرنے والے ہو جائیں۔ لیکن پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمارے اندر اسلام آئے، ہم صحیح مسلمان بنیں، صحیح اسلام والے بنیں۔ جب اسلام والے بن جائیں گے تو پھر ہم جس جانب سے گزرتے جائیں گے اللہ رب العزت ہمیں فتح نصیب فرماتا جائے گا۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی خدمت کرنے کی، اسلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ لوگ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اللہ رب العزت انہیں نیست و نابود فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک 2 بجے انشاءاللہ جماعت۔ تمام آبا وقت کا خیال رکھا کریں، ٹائم پہ آیا کریں۔ السلام علیکم۔